متحدہ عرب امارات، افغانستان اور اس میں آپ بھارت کو بھی ملا لیں، یہ تین ممالک دوستوں پاکستان کے خلاف آپ کہہ لیں اقدام پر اقدام اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو جواب دینے تک کو تیار نہیں ہوتی، یعنی متحدہ عرب امارات افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کو راستہ دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان نہیں تو یو اے کے راستے آپ افغانستان سے تجارت کر سکیں۔ جی ہاں دوستو، متحدہ عرب امارات دوستو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے خلاف اب اقدامات کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات سمجھ چکا ہے کہ پاکستان آنے والے عرصے میں گوادر چلانا چاہتا ہے۔ پاکستان اب ہمارے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہیں کرے گا، پاکستان ہمارے ساتھ اس طرح سے مل کر کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اب یہاں پر دوستو جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ دو ہیں، ایک بھارت، متحدہ عرب امارات اور افغانستان کا یہ ٹرائی اینگل، دوسرا متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پاکستانی ایجنسیوں کو کیا دھمکیاں لگا رہا ہے، کیوں ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے دوستو آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ایران کے راستے افغانستان جائے گا۔ اب ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، وہاں حالات بھی خراب ہیں۔ پہلے افغانستان جو ہے وہ ٹریڈ کرتا تھا پاکستان کے راستے، یعنی افغانستان کو ہم اجازت دیتے تھے کہ وہ اپنے تجارتی جو سامان ہے، ٹرکس ہیں، ان کو پاکستان کے راستے بھارت پہنچاتا تھا، پھر وہاں سے اندر، لیکن بھارتی جو تجارتی سامان ہے وہ پاکستان کے راستے افغانستان نہیں جاتا، صرف پاکستان نے افغانستان کو یہ آپشن دیا ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھی یو اے کے راستے افغانستان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور افغانستان بھی یو اے کے راستے بھارت سے تجارت کر رہا ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ دبئی آتا ہے اور وہاں سے دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کا مال اپنے اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں، جس سے دونوں کی تجارت جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ بائی پاس کر رہے ہیں۔ پاکستان آپ کہہ لیں کہ ایشیا کا گیٹ وے کہلاتا ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات ان کی مدد کر رہا ہے تو متحدہ عرب امارات یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو امیج ہے ایز اے گیٹ وے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر دوستو متحدہ عرب امارات جو ہے وہ افغانستان کے راستے دہشت گردی بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ ہم نے افغانستان میں بمباری تو کی، وہاں پر ٹھکانے تو ہم نے تباہ کیے، لیکن ہم صرف افغانستان کا نام کیوں لیتے ہیں، بیچ میں بھارت کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ہم سٹرائک صرف افغانستان میں کیوں کرتے ہیں؟ جو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، متحدہ عرب امارات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں سبق سکھاتے؟ ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ اگر آپ نے یہ دہشت گردی ختم نہ کی تو ہم متحدہ عرب امارات پر بھی ایئر سٹرائکس کریں گے، کیونکہ دوستو سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ سے ہی اس میں انوالو رہا ہے۔ اب یہاں پر دوستو جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ دو اہلکار جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو متحدہ عرب امارات میں جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے اور پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو قید کیا گیا۔ اب یہاں پر دوستو پاکستان متحدہ عرب امارات سے آپ کہہ لیں کہ دو وجہ ہے کہ کیوں انفلوئنس متحدہ عرب امارات کا پاکستان میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اربوں ڈالرز پاکستانی ایلیٹ کے موجود ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ان کیسز کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں دے سکتا ہے کہ ہم یہ کھول دیں گے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ظلم کرو اور ہم نے یہ ظلم کیا، جس وجہ سے پھر آرمی چیف اور باقی ایجنسیوں کا نام جو ہے وہ بدنام ہوگا۔